اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. قابل احترام دوستو، اللہ جل شانہ نے دین کو اپنے نیک بندوں کی محبت کے ساتھ دیا. قرآن پاک میں آپ قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں، سورۃ فاتحہ جو آپ پڑھتے ہیں، آپ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز، آپ نفل پڑھیں، آپ فرض پڑھیں، آپ وتر پڑھیں، سنت پڑھیں، غیر موقدہ یا موقدہ. سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہوتی نہیں، کوئی نماز نہیں ہوتی. اور سورۃ فاتحہ میں جو اللہ جل شانہ نے انعمت علیہ فرمایا ہے، یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن میں انعام یافتہ لوگوں کے 3 طبقات بیان کیے. اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء، 4 طبقات بیان کیے قرآن پاک میں. یہ انعام یافتہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ میں انعام یافتہ لوگوں کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن میرے انعام کے مستحق کون ہوں گے؟ وہ صدیق، وہ انبیاء، اس کے بعد صدیقین، پھر شہداء، پھر انبیاء ہوں گے. انبیاء ہوں گے، انبیاء کے بعد نبوت کے بعد صدیقیت کا درجہ ہوتا ہے. نبوت کے بعد صدیق کے اندر صفات نبوت ہوتی ہیں لیکن نبوت نہیں ہوتی، یاد رکھنا. صدیق کے اندر صفات نبوت ہوتی ہیں لیکن نبوت نہیں ہوتی، کیونکہ نبی صرف اللہ کی طرف سے انتخاب یافتہ ہوتا ہے. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. کوئی شخص کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا. نبوت صرف اللہ کا انتخاب ایک خصوصی ہوتا ہے. پھر شہداء کا درجہ آیا، نبیین، صدیقین، اور پھر صالحین کا درجہ آیا جنہیں ہم اولیاء کہتے ہیں. یہ صالحین کا درجہ جنہیں ہم اولیاء کہتے ہیں. بھائی یہ پنکھا چلا دو، وہ چلا دو، ڈمر سے چلیں گے. اچھا تم جاؤ، تمہیں پتا ہے، اس کو پتا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آج کی جو یہ محفل ہے اس کا نام ہے کشف المحجوب کا حلقہ. کیا نام ہے؟ آئندہ اسی نام سے ہی اس کو پکارا جائے گا. درس صرف جمعرات کو ہوتا ہے، یہ محفل درس نہیں ہے. اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا. کس نام سے؟ اس لیے میں نے کہا تھا بھی تھوڑے آدمی آؤ، اچھا ہوا تھوڑے آئے ہو، بس تھوڑے آئیں، اس تھوڑی سی محفل کو سمجھیں. بس اس کو سمجھ کے اگر پا جائے نا، بس سمجھ لے، بس یہ کمال مل جائے. آج میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، توجہ سے، دھیان سے، پورے شعور سے، پورے انہماک سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تو یہ اس آج کی محفل کا کیا نام ہے؟ کشف المحجوب کا. تو یہ تو جل جائے گا، جل جائے گا پنکھا. کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو غور سے فرمائیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو. جی جو کشف المحجوب کا حلقہ ہے، ایک ایسے محسن کا تذکرہ ہے، ایک ایسے محسن کا جس نے بر صغیر کے اندر روح، روحانیت، اللہ اس کے رسول کی پہچان
اور محبت الہی اور محبت مصطفی کا بیج ڈالا۔ ان کا نام تھا علی، والد کا نام تھا عثمان، دادا کا نام تھا شجاع، اور مرشد کا نام تھا شیخ ابو الفضل قتلی۔ دیکھیں، تین طبقات کو اب تک کے اسلام کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اسلام کو تین طبقات کے ساتھ شمار کیا گیا۔ پہلا طبقہ دعوت کا ہے۔ اب تک دین تین حصوں میں تقسیم ہوا: دعوت، تعلیم و تعلم اور تزکیہ۔ پہلا جو دور آیا جس کو خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، جو پہلا دور آیا خیر القرون کا، وہ دور صحابہ اور خلفاء راشدین کا دور ہے۔ حضور کا اور خلفاء راشدین کا دور، اس کو خیر القرون کہتے ہیں۔ جو خیر القرون کا دور ہے، اس میں صرف دعوت تھی۔ پھر خیر القرون کے دور میں امت دعوت سے ہٹی، پھر تعلیم و تعلم میں آئی، پھر محدثین کا دور آیا۔ محدثین کا دور آیا، امام بخاری کا دور آیا، بڑے بڑے محدثین کا دور آیا، پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور آیا، ان کے شاگرد تھے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دور آیا، ان کے شاگرد تھے امام محمد رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کا دور آیا، پھر ان کے شاگرد کون تھے؟ امام شافعی تھے، ان کا دور آیا، پھر ان کے شاگرد تھے امام احمد۔ یہ تعلیم کا دور ہے، تعلیم و تعلم کا دور ہے۔ پھر یہ دور بھی ختم ہو گیا۔ تیسری صدی کے بعد پھر یہ دور شروع ہوا، وہ دور شروع ہوا تزکیہ کا۔ اس دور کو کہتے ہیں تزکیہ۔ یہ میں ادوار بتا رہا ہوں۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے وسیع تحقیق، محدثین کی تحقیق، میری نہیں، محدثین کی، فقہاء کی، علماء کی، اہل اللہ کی، صالحین کی، صاحب تحقیق لوگوں کی تحقیق عرض کر رہا ہوں۔ یہ بتاؤ گرمی لگ رہی ہے تو اگر پنکھا چلا اسپیکر چلانا پڑے گا۔ بیسمنٹ تو ٹھنڈا ہے، اچھا بندے زیادہ ہوتے تو پھر کچھ سفر شیخ میں گرمی وغیرہ ہوتی ہے، ٹھنڈا بیسمنٹ ہے تو بھائی چھوڑ دو اس کو، بھائی چھوڑ دو اس کو، اس میں خیر ہے۔ اس میں کیا ہے؟ میری توجہ بٹ رہی ہے نا؟ تو پھر تزکیہ کا دور آیا، اور تزکیہ میں بڑے بڑے اہل اللہ کی خانقاہیں تھی۔ بڑے بڑے اہل اللہ نے جب دیکھا کہ دعوت گئی، دعوت سے لوگ قریب آتے تھے، دعوت گئی، تعلیم و تعلم کا دور آیا، ہو گیا، اب امت کو بچانا ہے۔ امت کو بچانے کے لیے پھر اللہ والوں نے اپنے حل کے پھر خانقاہیں قائم کی، جگہ 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 جگہ، کہ بھی اس امت کی اس بچے ہوئے سرمایہ کو اللہ جل شانہ کی محبت کا جام پلانے کے لیے ان خانقاہوں کا اہتمام کیا۔ تو وہ تزکیہ کا دور ہے۔ اس تزکیہ کے دور میں بڑے بڑے شاہ سوار آئے، بڑے بڑے نامور درویش آئے، بڑے بڑے اہل اللہ آئے، اور کہاں کہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئے۔ لاہور کی جو سرزمین ہے، لاہور کی سرزمین کی یہ ایک خاصیت ہے کہ لاہور کی سرزمین نے بہت کم اپنے ولی پیدا کیے۔ یہ لاہور کی سرزمین کی خاصیت ہے۔ لاہور میں ہمیشہ باہر کے اولیاء آئے ہیں۔ آپ جتنے بھی اس وقت لاہور میں اہل اللہ کی تربتیں ہیں، کوئی ایک دکھا دیں جو لاہور کا ہو۔ آج کے ہمارے جو موضوع ہے، جس موضوع کو میرے شیخ نے مجھے سبقاً یہ چیز پڑھائی تھی، تو حضرت علی حجویری کو وہ علی حجویری نہیں فرماتے تھے۔ میرے شیخ جو تھے وہ کہتے تھے، وہ جو فرماتے تھے وہ فرماتے تھے پیر علی حجویری۔
وہ جو لفظ فرماتے تھے نا، وہ کیا فرماتے تھے؟ پیر علی حجویری، میں بھی اسی نام سے ہی پکاروں گا. تو وہ خوشبو ضرور لگواتے تھے. آج میں نے آپ سب کو خوشبو لگائی. فرماتے تھے جہاں باطنی طہارت کا ہونا ضروری ہے وہاں ظاہری طہارت کا ہونا بھی ضروری ہے کہ اہل اللہ کی مجالس ظاہری طہارت کی متقاضی بھی ہوتی ہیں. تقاضا ہے کہ اہل اللہ کی ان مجالس کے لیے ظاہری جو ہے طہارت بھی ضروری ہے. تو پھر ایسے ایسے بڑے درویشوں نے بڑی بڑی مجالس قائم کی، بڑی بڑی خانقاہیں قائم کی. درویشوں کو، اللہ والوں کو، پیاسوں کو جامع محبت پلانے کے لیے، جامع توحید پلانے کے لیے، جامع رسالت پلانے کے لیے ایسی خانقاہیں قائم کی. ان میں ایک پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے یہ جام پیا غزنی سے، افغانستان کی. ابھی میں جائے نماز پہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ غزنی کی جائے نماز ہے. یہ جو جائے نماز ہے نا، یہ ایک صاحب نے مجھے لا کے دی تھی. اس کو پھر یہ چونکہ وہ اون کی ہے تو اون میں ایک خاص کیڑا لگ جاتا ہے. پھر میں نے نجیب کو دیا تھا، وہ رفع کرا کے لایا تھا. یہ غزنی کی بنی ہوئی ہے، افغانستان کی. ابھی جس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہر سال مصلی اسی پہ پڑھایا جاتا ہے، روز نماز اسی پہ پڑھائی جاتی ہے. تو غزنی افغانستان کا ایک مشہور صوبہ ہے. تو وہاں روایات میں دو نام آتے ہیں، نصیر الدین یا نصر الدین، لیکن زیادہ معتبر نام نصر الدین سبکتگین. محمود غزنوی کا والد تھا یہ. اور اس کو وقت کیسے لگا؟ اس نے ایک ہرنی کا پیچھا کیا، شکار میں تھا. بادشاہ نہیں تھا، سردار تھا، مالدار تھا، اپنے علاقے کا بڑا تھا، امیر سلطان نہیں تھا. ایک ہرنی کا اس نے پیچھا کیا. جب ہرنی کا پیچھا کیا تو ہرنی جو ہے وہ بھاگتے بھاگتے، ہرنی تو بھاگ گئی، اس کا ساتھ بچہ تھا، وہ اس کا ساتھ نہ دے سکا. تو سلطان نصر الدین نے سبکتگین، زبان پہ لفظ نہیں چڑھ رہا میرے، اس نے جو ہے نا بچے کو پکڑ لیا. اور بڑا خوبصورت بچہ تھا. اب یہ جب چلا نا تو اس کو پیچھے آہٹ محسوس ہوئی. دیکھا تو ہرنی پیاسی مامتا کی طرح، جیسے آنکھوں سے آنسو تھے اس کے، اور زبان حال سے کہہ رہی تھی میری مامتا کو تڑپا کے تو اپنی خوشیاں تلاش کر رہے، تو کہاں خوشیاں تلاش کرے گا. میری مامتا مجھے واپس کر دے. جب شام آئے گی میں دودھ کس کو پلاؤں گی، میری شام آئے گی پھر میں بوسے کس کو دوں گی اور لوں گی، اور اپنی گود میری خالی ہو جائے گی. میری مامتا کو تڑپا کے تو اپنی خوشیاں تلاش کر رہا ہے، دے دے اس کو واپس دے. بس ایک آواز اندر اس کے اٹھی کہ یہ ہرنی جو ہے مجھے یہ پیغام دے رہی ہے. آواز اٹھی. بس اس کے من میں اللہ جل شانہ نے یہ بات ڈال دی اس کے دل میں، تو اس نے جو ہے ہرنی کا بچہ چھوڑ دیا. جب ہرنی کا بچہ چھوڑا نا تو رات کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. سبحان، خواب میں آئے. آپ کو میں جو آج یہ کشف المحجوب کا حلقہ ہے نا، یہ بڑا دلچسپ حلقہ ہے. آج آپ دیکھیے گا کہ آپ طلب کریں گے پھر کب ہوگا. سچی بات ہے، بڑا روح پرور حلقہ ہے. اور یہ بھی بتا دوں آپ کو، شاید میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہ 3 سال تک یہ حلقہ لگایا تھا. 3 سال میں کشف المحجوب، 3 سال سے زیادہ کشف المحجوب ختم ہوئی تھی. 3 سال لگے تھے. اور صدیوں سے یہ حلقہ نہیں لگ رہا کہ کشف المحجوب سب کن پڑھائی جاتی ہو. میں
حضرت سوانے پڑھ رہا تھا حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمایا میں نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے جنگلوں میں جا کے حجت اللہ البالغہ سبقن پڑھی تھی. ہاں جنگلوں میں حجت اللہ البالغہ جنگلوں میں جا کے میں نے سبقن پڑھی تھی، سبقن پڑھی تھی. اور یہ کتاب ہے اس وقت میرے ہاتھ میں، ملفوظات شاہ مینا رحم اللہ تعالی علیہ، شیخ محمد بن شیخ قطب المعروف شاہ مینا لکھنوی، بہت بڑے اللہ کے درویش گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں. شیخ عبدالحق محدث ترید رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں شیخ محمد شاہ مینا کے سوانے میں لکھا ہے 15ویں صدی عیسوی میں لکھنؤ یوپی کے صاحب ولایت بزرگ تھے جنہوں نے راہ سلوک میں بڑی ریاضتیں اور مشقتیں اٹھائیں. آپ نے تصوف میں عوارف المعارف جیسی بنیادی کتاب اپنے وقت کے فقیہ اور عارف باللہ حضرت مولانا اعظم صاحب سے پڑھی. یہ عوارف المعارف میرے ہاتھ میں، تصوف کی بہت بڑی کتاب ہے عوارف المعارف. یہ کتاب شاہ مینا نے رحمت اللہ علیہ نے، شاہ مینا رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب سبقن پڑھی. یہ سبقن پڑھنا اللہ والوں کی ترتیب تھی. کیمسٹری کا سبقن پڑھنا ترتیب ہے، فزکس بھی ہے، الف انار کا قاعدہ بھی ہے. اللہ والوں کی محبت، اللہ کا تعلق اور راہ سلوک کے مناظر سب کا پڑھنا رواج سے چلے آ گیا، اس لیے نیا نظر آتا ہے. یہ عوارف المعارف حضرت شیخ ابو الحفظ عمر بن محمد عبداللہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی. یہ شیخ شہاب الدین سہروردی سلسلہ سہروردیہ کے بانی، شیخ شہاب الدین سہروردی. حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سہروردی ہیں، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سہروردی سلسلہ سارا ہے. الحمدللہ اس فقیر کو سہروردی سلسلے کی بھی اجازت ہے. تو یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ جو ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، یہ کتاب شاہ مینا رحمت اللہ علیہ نے کیا پڑھی تھی؟ سبقن پڑھی تھی. یہ کتاب سبقن پڑھی تھی. تو بات چلی تھی ہرنی والی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو خواب میں زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ نصر الدین، مفہوم ہے آپ کی گفتگو کا کہ تو نے ایک ہماری مخلوق پہ ترس کھایا، رحم کیا. اللہ پاک تجھے ملک دے گا، اللہ تجھے اقتدار دے گا اور تیری نسلوں میں ملک اور مال اور اقتدار عطا فرمائے گا. گمان ہی نہیں تھا اس کو ملک اور مال مل جائے گا. بہت تھوڑے ہی عرصے میں یہ غلام تھا، ایک بادشاہ کا غلام تھا. غلام بادشاہ کے ایک نہیں ہوتے، سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں. لیکن بادشاہ کو موت آ گئی. بادشاہ کی موت کے بعد اقتدار کے لیے، تاج کے لیے اس کا انتخاب ہوا کہ یہ اس قابل ہے کہ بادشاہ کا تخت سنبھال سکے، اس قابل ہے. یہ وہ دور تھا جب حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی پیدائش کے مراحل میں ولایت کے مقامات طے کر رہے تھے. یہ وہ دور تھا. میں دور آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ وہ دور تھا. پھر محمود غزنوی کا دور آیا. محمود غزنوی کے دور میں پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ جوانی کے عالم میں تھے. جوانی کے عالم میں تھے. جوانی کے عالم میں. اور غزنی کے جلاب میں یہ پیدا ہوئے ہیں. دو غزنی کے محلے ہیں. ایک جلاب ہے، بعض جلاب کہتے ہیں، بعض جلاب کہتے ہیں، اس پر پیش کہتے ہیں، بعض زبر دیتے ہیں. اور ایک علاقہ ہے حجویر. اور ایک تیسرا علاقہ بھی ہے وہاں، جیسے محلے ہیں لاہور کے کئی محلے ہیں، وہ مزنگ ہے، جہاں آپ مزنگ میں بیٹھے ہیں. یہ مزنگ حجویر کا محلہ ہے. حجویر کا نہیں، غزنی کا محلہ ہے. اور یہ مزنگ کیوں مشہور ہوا؟ شاہ ابو اسحاق مزنگ، شاہ ابو اسحاق. یہ 7 ٹیمپل روڈ پہ یہاں آگے جائیں تو آگے ماما کبابوں والا ہے،
اس کے ساتھ گلی ہے، وہاں شیخ کی تربت ہے۔ یہ بھی وہاں سے تشریف لائے تھے، ایک فکر لے کر، ایک غم لے کر کہ مخلوق خدا کو اللہ کی محبت سکھانی ہے اور ان کے دل میں کملی والے کا عشق اور درد دینا ہے، بس یہ غم تھا اور یہ فکر تھا۔ حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاں اسیراں تو صدقے، جنا رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیراں تو صدقے۔ یہ مقصد لے کے آئے تھے۔ 34 سال کی عمر میں روایات میں آتا ہے کہ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور میں تشریف لائے۔ بعض روایات میں آتا ہے محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ آئے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کے لشکر کے بعد تشریف لے آئے۔ مہاراجہ کی حکومت تھی، مہاراجہ آنند اس کی حکومت تھی، اور یہ کسی کتاب میں جو بات میں اب عرض کر رہا ہوں کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ مجھے حضرت علی حجویری پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا مطالعہ تقریباً 21-22 سال میں نے کیا ہے، سبکن بھی پڑھا، 21-22 سال کیا، کسی کتاب میں نہیں ملی یہ بات۔ بعض ایسی باتیں میں آپ سے عرض کروں گا جو میرے شیخ کی کشفی باتیں ہیں۔ آپ جب تشریف لے آئے تو یہ سارا علاقہ جنگل تھا جہاں آپ بیٹھے ہیں اس وقت۔ شہر تو اندر دروازوں کے اندر تھا، یہ تو سارا جنگل ہی تھا، یہ سب جنگل تھا۔ اور جہاں اب میانی صاحب کا قبرستان ہے یہاں سارے ٹیلے تھے، اب بھی یہ ٹیلوں پہ ہے قبرستان، اونچا نیچا اونچا نیچا ٹیلوں پہ۔ تو یہاں ایک ٹیلے پہ آپ نے جو ہے ایک کٹیا سی بنائی، جھونپڑی بنائی، اور اللہ جل شانہ کا نام لینا شروع کر دیا ایک ٹیلے پہ۔ جیسے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اجودھن سے، جس کا دوسرا نام پاک پتن ہے، وہاں سے تشریف لائے اور شیخ کی تربت پہ چلہ کشی کے لیے، مراقبے کے لیے، تو ادب کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں نہیں گئے۔ ان سے ادھر ایک ٹیلا تھا جس کا اب بھی ضلع کچہری کے ساتھ نام ہے ٹبا فرید، ہے ٹبا فرید۔ وہ ٹبا جو تھا، وہ ٹیلا جو تھا، اس ٹیلے پہ آپ نے جو ہے چلہ کاٹا ہے، اس ٹیلے پہ چلہ کاٹا ہے، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی ذات میں ہماتن مصروف رہے۔ تو شیخ یہاں تشریف لے آئے اور یہاں آ کے اللہ کی محبت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے ایک شادی کی، اہلیہ جو ہے اس میں سے فوت ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا، کتابوں میں یہ بہت کم روایات میں آتا ہے، لیکن میرے شیخ نے فرمایا چونکہ میرے مرشد جو تھے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ، جن کے ہاتھ پہ میں سب کو بیعت کرتا ہوں، یہ جو فقیر ہیں اپنے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ میرے مرشد اپنے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، خواجہ ویس کرنی ثانی رحمت اللہ علیہ، ان کے مرشد بیعت کرتے تھے خواجہ محمد عراقی رحمت اللہ علیہ۔ تو ان میں سے ایک بیٹا تھا، اس کا نام محمد رکھا۔ بیوی جو ہے وہ فوت ہو گئی، اس کے بعد شادی نہیں کی، اس لیے کشف المحجوب میں ایک پورا باب باندھا ہے تزوج کا اور تجرد کا، کہ بغیر شادی کی زندگی گزارنا کیسے ہے اور شادی کی زندگی گزارنا کیسے ہے، پورا باب ہے۔ اس ایک بیٹے میں سے ان کی نسل
بہت بڑی، اس لیے حجویری اس سلسلے کے درویش نہیں ہے، ان ایک بیٹے میں سے۔ یہ جو موجودہ گدی نشین ہے یہ ہے شیخ ہندی کی نسل میں سے۔ ان کے ساتھ بارے میں بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ یہاں ایک شخص تھا جو بہت زیادہ کرامات دکھاتا تھا، جادوگر تھا، ہندو تھا۔ تو اس نے شیخ کا مقابلہ کیا کہ یہ لوگ تو اس کی طرف متوجہ ہیں، کیونکہ کوئی نووارد فقیر آ جائے یہاں کہیں تو اس کے بارے میں حسد خود بخود ہو ہی جاتا ہے کہ مخلوق خدا اس کی طرف متوجہ کیوں ہو رہی ہے؟ ہم سالہ سال سے یہاں بیٹھے ہیں، ساری زندگی ہماری یہاں گزری ہے، ہم جدی پشتی یہاں کے رہنے والے ہیں، تو مخلوق خدا اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس نے اڑنا شروع کیا۔ شیخ نے اپنی جوتی پھینکی تو جوتنی نے جا کے اس کی خبر لی اوپر، اس کو جوتیاں لگنی شروع ہو گئی۔ وہ نیچے آیا تو قدموں پہ پڑ گیا، کہنے لگا میرا جادو تھا، آپ کی کرامت ہے۔ اب بھی وہ شیخ کی تربت میں ساتھ ہی سو رہا ہے، شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ، اس کا نام رکھا شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ، کیونکہ شیخ کی زبان فارسی تھی۔ کشف المحجوب اصل فارسی میں لکھی ہوئی اور دقیق فارسی ہے، پرانی فارسی۔ سعدی شیرازی کا، حافظ کا دیوان ان کی بھی فارسی ہے، لیکن ان سے بھی مشکل ترین فارسی ہے جو کہ فارسی دان لکھتے ہیں۔ موجودہ گدیشین اس وقت سے اب تک انہی کی آل میں سے بندے چلے آ رہے ہیں، لیکن آپ کی جو آل تھی، آپ کا حسب اور نسب تھا، وہ بہت کم پھلا پھولا۔ میرے شیخ حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آج آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، کون تھے، کیا تھے۔ یہ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی آل میں سے تھے۔ غزنی سے یہ حضرات تشریف لے آئے دلی میں، ان کو دلی کا تخت ملا، دلی میں تشریف لائے۔ کوچا کاشگری میں دلی میں رہتے تھے۔ کوچا اب بھی دلی میں ہے، کوچا کاشگری دلی میں رہتے تھے۔ میرے مرشد جو تھے طبابت کا، حکمت کی ترتیب تھی ان کی۔ 80 سے زیادہ سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ شادی کی ابتدائی طور پہ، اولاد نہیں ہوئی، اہلیہ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد پھر یاد الہی میں مشغول ہوئے، شادی پھر نہیں کی۔ بعد از وصال ان کے بارے میں فقیر کو احساس پہلے سے تھا، ادراک بھی تھا، یقین تھا، لیکن بعد از وصال قریب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ صاحب منصب تھے، ابدال تھے۔ اور حضرت باقی باللہ کا قبرستان ہے کوچا کاشگری کے ساتھ دلی میں، ان کے بڑے جو ہیں حضرت حجویری رحمت اللہ علیہ کے جو بڑے تھے، وہ سارے کے سارے وہاں آ کے آباد ہوئے۔ اور پھر یہ وہاں سے لاہور تشریف لائے۔ لاہور میں کشمیری بازار کے اندر ایک حکیم صاحب ہوتے تھے، حکیم آزاد شیرازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں ان کا قیام ہوتا تھا۔ میں چند احباب کو وہاں لے بھی گیا ہوں، ان کے ہاں قیام ہوتا تھا۔ بہت کم لوگوں کو بیعت فرماتے تھے۔ خلافت کسی کو نہیں دی، اس فقیر کو یہ منصب دیا، ذمہ داری دی، اللہ مجھے اس قابل بنا دے۔ خلافت کسی کو نہیں دی، بیعت بھی عام کسی کو نہیں فرماتے تھے۔ کم گو تھے لیکن بہت زیادہ جلالی تھے۔ یہ مختصر سا ڈیٹا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ جو تھے، یہ حسنی سید تھے، حسینی سید نہیں تھے، حسنی سید تھے۔ اچھا، یہ کیسے حسنی سید ہیں؟ اس وقت میرے سامنے ایک کتاب پڑھی ہے، اللہ صلی علی محمد، یہ کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار۔ آپ کا اہل بیت کا جو کنبہ تھا نا، اس کی تحقیق ہے یہ کتاب۔ یہ 814 صفحات کی کتاب ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنبہ تھا، اس کنبے کی تحقیق کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک بات لکھی ہے، واقعہ کربلا کے بعد جب بنو امیہ کا ظلم ستم بہت بڑھ گیا، تو سادات مدینہ جو ہیں
انہوں نے پناہ حاصل کرنے کے لیے مختلف خطوں میں پھیلنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک سید تھے، وہ انہوں نے غزنی کا راستہ لیا، روایات میں ان کا نام آتا ہے، وہ حضرت زید کی اولاد میں سے تھے، حضرت زید کی اولاد میں سے تھے۔ وہ وہاں سے چلے تو غزنی تشریف لے آئے۔ حضرت زید کی اولاد پھر وہاں پھیلی تو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ انہی کی آل میں سے تھے، اس لیے یہ حسنی سید ہیں، حسینی سید نہیں ہیں، حضرت حسن کی آل میں سے، حضرت حسن کی آل میں۔ اور ان کے جو استاد ہیں حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن الخطلی، یہ بہت بڑے صاحب کمال تھے، سب سے پہلے بیعت انہی سے کی۔ ایک اور انکشاف کروں آپ کی خدمت میں، عام طور پہ مشہور یہ ہے کہ لاہور میں سب سے پہلے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ ان سے پہلے شیخ اسماعیل بخاری آئے، جن کی تربت اس وقت ہال روڈ میں موجود ہے۔ کبھی کسی نے دیکھی؟ آپ نے دیکھی؟ ہال روڈ میں شیخ اسماعیل بخاری، یہ ان سے پہلے تشریف لائے تھے، بخارا سے ان سے پہلے تشریف لائے تھے، اور یہاں مسلمان ان کی برکت سے بہت سے ہندو ہو چکے تھے۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ نے آ کے دو کام کیے۔ اب یہ ایک نقطہ سمجھنے کا ہے جس میں ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، اور وہ نقطہ یہ ہے، گرمی تو نہیں لگ رہی، ہف تو نہیں ہو رہی، ٹھنڈا کیا الحمدللہ۔ یہ نقطہ ایک سمجھنے کا ہے اور بڑا اہم نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ غور سے سنیے گا، اگر وہاں بیٹھے تو اور ٹھنڈک ہوتی، چھت نیچے ہے، تو نقطہ سمجھنے کا ہے، غور سے سمجھیے گا، مضمون کی وجہ سے بھی ٹھنڈک زیادہ ہو گئی ہے نا۔ رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ نقطہ یہ ہے کہ تبلیغ غیر مسلموں کو ہے، مسلمانوں کو نہیں ہے۔ کسی نے کسی کو سمجھا دیا کہ بھئی یہ تسبیح پڑھ لے، نماز پڑھ لے، اللہ کی محبت میں آ جا، کملی والے کی، اس نے کہا آپ مجھے اگر تبلیغ کر رہے ہیں تو غیر مسلموں کو ہے۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبلیغ آ کے کی، مسلمانوں کو بھی کی، غیر مسلموں کو بھی کی۔ مسلمانوں کو تبلیغ عمل کی، غیر مسلموں کو تبلیغ کلمے کی۔ نقطہ سمجھے؟ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان والو ایمان کیسے لے آئیں؟ اب قرآن کی بات سنیں، قرآن کہتا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ، مقصد یہ ہے ایمان کی اس سطح پہ آ جاؤ میرا اللہ چاہتا ہے، سمجھ گئے؟ تو تبلیغ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسلموں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے عمل کی اور غیر مسلموں کے لیے کلمے کی۔ اب نقطہ سمجھے؟ شیخ اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے تشریف لا چکے تھے، لیکن دیکھو ایک بات یاد رکھنا، یہ اس کریم کا نظام ہے جس سے جیسے کام لے لے اور جس سے جتنا کام لے لے۔ شیخ اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کام جتنا لینا تھا لے لیا، لیکن پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے جو کام لینا تھا وہ بہت بڑا لیا، اتنا لیا کہ لاکھوں لوگ آپ کے فیض سے فیض یاب ہوئے اور لاکھوں لوگوں نے جو ہے آپ کے فیض سے حاصل کر کے جنت کمائی۔ اس وقت جہاں تربت ہے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس تربت کے ساتھ بہت وسیع قبرستان تھا، اور اگلی بات اور بھی، جہاں طبہ فرید ہے، ضلع کچہری ہے، اس وقت صرف چند قبریں ملتی ہیں کہیں، یہ پورا بہت بڑا قبرستان تھا، پورا بہت بڑا قبرستان تھا۔ اس کو کچھ دوست آئے ہوئے تھے اے جی آفس میں، کے ساتھ مسجد ہے اونچی کر کے موڑ پہ، میں ان دوستوں کے ساتھ تھا، تو وہاں کے لوگ کہنے لگے، ایک تربت بھی تھی،
انہوں نے کہ یہاں سارا قبرستان تھا. وہاں کے قاری صاحب کے جو 34 سال ہو گئے مسجد میں جو ہے امامت کرتے ہوئے، تو وہ قاری صاحب کہنے لگے جی کہ 34 سال میں نے پہلے دیکھا تو یہاں بہت زیادہ قبریں ہوا کرتی تھی. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ نظام ہے، عالم چلتا رہتا ہے. اور ٹیبا فرید سے ساری قبریں ختم ہوئی. پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جتنے بھی ساتھ ہیں، باقی چند تربتیں ہیں، باقی ساری ختم ہو گئی. یہ ایک مختصر سا تعارف ہے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. جب یہ سادات کا خاندان، حسنی خاندان کہاں سے پہنچا؟ مدینہ سے. مدینہ سے غزنی پہنچا. غزنی یہ خاندان آباد ہوا. غزنی خاندان آباد ہو کے پھر یہ خاندان جو ہے آگے چلا. پھر یہ خاندان وہاں سے چلا، کچھ لوگ آئے دلی میں بعد میں. اس سے پہلے شیخ جو ہے تشریف لے آئے لاہور میں، اور لاہور میں آ کے انہوں نے قیام کیا. اور قیام کرنے کے بعد انہوں نے ساری زندگی کے نچوڑ میں چند کتابیں لکھی ہیں. کشف الاسرار بھی ان کی کتاب کا نام ہے، لیکن سب سے مشہور جو کتاب، جس کتاب نے سب سے زیادہ شہرت پائی، وہ کتاب ہے کشف المحجوب. کشف المحجوب کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، محجوب حجابوں کی جمع ہے. حجاب کہتے ہیں لیئرز، تہیں، پردے کہ پردوں سے حجاب اٹھتا ہے، یعنی پردے، نقاب ان کا ختم ہوتا ہے اور پردے کھلتے ہیں اور ان کے راز کھلتے اور اٹھتے ہیں اور وہ راز مخلوق خدا کو ملتے ہیں. یعنی وہ تصوف کے، محبت الہی کے، توحید اور اسرار و ربانی کے وہ راز جو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو راز پائے تھے، وہ سارے کے سارے راز اکٹھے کر کے ایک کتاب میں سمو دیے. اس کتاب کا نام بن گیا کشف المحجوب. ایک تھوڑا سا تعارف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اگلی بات، آپ کا سلسلہ کیا تھا؟ آپ کا سلسلہ جنیدیہ تھا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ تھا وہ آپ کا سلسلہ تھا. مسلک کیا تھا؟ آپ حنفی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے اوپر چلنے والے آپ حنفی تھے. حضرت امام اعظم کے مسلک پر چلنے والے. اب تھوڑی باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر میں جو ہے کشف المحجوب کو پڑھ کے سبق بسم اللہ شروع کرتے ہیں. پہلا سبق شروع کرتے ہیں. پیر حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پہ بڑے بڑے اولیاء کرام تشریف لے آئے. پیر حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تربت، ان کی تربت پہ بڑے بڑے اللہ والے آئے. بڑے بڑے اللہ والے حضرت مدنی تشریف لے آئے. بڑے مراقبہ کیا اور حیران ہوئے کہ اتنے بڑے درویش. اور سفر نامہ لاہور و لکھنؤ ہے ایک کتاب، اور ایک کتاب ہے سیرت اشرف، اور ایک کتاب ہے عالم برزخ. ان کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حکیم الامت یہاں تشریف لے آئے، مراقبہ کیا اور کہنے لگے کہ اتنے بڑے شاہ سوار، اتنے بڑے شاہ سوار، اتنے بڑے شاہ سوار. کتاب میں لکھا ہے کہ اتنے بڑے شاہ سوار کہ یہاں فرشتے قطار اندر قطار اب بھی، فرمایا قطار اندر قطار اب بھی وہاں جو ہے کھڑے ہیں. یہ دیکھیں حضرت داتا گنج بخش کے مزار شریف پر حاضر کے بعد فرمایا بہت بڑی شخصیت ہے، میں نے ہزارہا ملائکہ کو ان کے سامنے صف بستہ دیکھا، عجیب روب ہے، وفات کے بعد بھی سلطنت کر رہے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سیرت اشرف میں، عالم برزخ میں، سفر نامہ لاہور میں. اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں جس کو کوئی پیر نہ ملتا ہو
وہ کشف المحجوب کو اپنا پیر بنا لے، اور جس کو پیر مل گیا ہو وہ کشف المحجوب سے، وہ پیر سے کشف المحجوب پڑھ لے، تو اللہ پاک اس کو ایسی ولایت کی خوشبو عطا فرمائیں گے جو پیر علی حجویری کو دی تھی۔ اب مختصر سی جماعت کتنی خوش قسمت ہو۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف اسلام میں، مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف اسلام میں کتاب ہے ان کی، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت مناقب لکھے ہیں، ان کے بہت فضائل لکھے ہیں، ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اور آپ کو ایک چیز بتا دوں، میری بات یاد رکھیے گا، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر ہیں۔ کن کے پیر ہیں؟ ہمارے پیر ہیں۔ یہ لوگوں کے پیر نہیں ہیں۔ اس وقت میرے پاس ایک کتاب اور ہے، یہ کتاب ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پہ یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے میں ایک حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو شجرہ جا کے ملتا ہے وہ حسن مصنع، یہ حسن مصنع جو تھے یہ کون تھے؟ اور بن امام حسن اور بن امیر المومنین علی بن ابی طالب، یہ شجرہ چلتا ہے حسن مصنع کا، پیر علی حجویری کی طرف آتا ہے، اور یہی شجرہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ میرے پاس اس میں کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 210 میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑے صاحب کمال درویش، صاحب ولایت درویش، اور ایک بات بتا دوں، ناواقفیت کی بنیاد پہ ہم کشف المحجوب کو گھر میں سجا کے رکھتے ہیں، کبھی کشف المحجوب سے فیض نہیں لیا۔ جس طرح، سن لو میری بات کو غور سے اللہ والو، جس طرح ولی سے فیض ملتا ہے اس طرح بعد از وصال اس کی تحریروں سے بھی فیض ملتا ہے۔ یاد رکھیے میری بات کو، اس کی تحریروں سے بھی، اس درویش کی تحریروں سے بھی فیض ملتا ہے۔ ہاں، فیض ملتا ہے۔ اور اس کی فیض کے بارے میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میرے پر ایک کتاب پڑھی ہے، مکتوبات صدی، شیخ شرف الحق احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ، ایک بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، بہت سے لوگ ان کو بھول گئے، لیکن میں نے شیخ نے مجھے یہ کتاب بھی سبقاً پڑھائی۔ اس کتاب کا نام ہے مکتوبات صدی۔ اس کتاب سے آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں کہ کتابوں سے فیض کیسے ملتا ہے، غور سے سمجھیں۔ لکھا ہے، آپ کے ہم عصر حضرت مختوم جہانیہ جہاں گشت، نام سنا ہے رحمت اللہ علیہ، اس شریف میں تربت ہے، مکتوبات کے مضمون میں غوطہ زن ہونے کے لیے کبھی کبھی بعض مکتوبات کے لیے چلہ کشی فرماتے تھے۔ اللہ، حضرت کی کتاب میں اتنا غوطہ زن ہوتے تھے، اور ان کو پر حضرت کی کتاب کے فیوز و برکات اتنے کھلتے تھے کہ مہینوں اور ہفتوں اسی میں غرق رہتے تھے۔ مختوم جہانی جہاں گشت رحمت اللہ، اور ان سے بڑی ہستی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ، سلسلہ نقشبندیہ جن سے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بھی چند اقتباسات کی تشریحات اپنے بعض مکتوبات میں فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے کہ حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔
یہ دیکھیں مولانا عبدالباری ندوی نے مخدوم جہاں کے بارے میں کمالات لکھے ہیں کہ حضرت شیخ یحییٰ منیر رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات لکھے ہیں، اور ادھر مولانا مناظر حسن گیلانی نے ان کے کمالات لکھے، اور ادھر سید صباح الدین عبد الرحمن نے بزم صوفیہ میں ان کے کمالات لکھے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو لوگ بھول گئے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کو لوگ بھول گئے ہیں۔ حضرت نے نا سلطان فیروز الدین شاہ نے آپ کو یاد فرمایا، سید سادات حضرت سید جلال الدین بخاری نے اپنے خادم کی معرفت بادشاہ کے ہاں تبرکات بھیجے۔ بادشاہ متعجب ہوا، خیریت تو ہے، اب کی دفعہ یاد فرمائی میں اس قدر دیر کیوں؟ خادم نے کہا سبب اس کا یہ ہے کہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کے مکتوبات آج کل مطالعے میں ہیں، اس لیے حضور خلوت میں رہتے ہیں اور وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ نے اپنا حکم منسوخ کر دی ہے۔ کیا حکم تھا؟ ان کی گرفتاری کا حکم تھا، اور مرشد جو ہے وہ تھے حضرت جلال الدین بخاری، جو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کے بڑے تھے، بعض روایت میں ماموں ہیں، اور مرشد کتاب ان کی پڑھ رہا اور یہ ان کو گرفتاری کا حکم دے رہا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ حوالہ دینے کا ہے کہ بڑوں کی کتابوں سے، بڑوں کے مکتوبات سے، بڑوں کی تحریروں سے بھی فیض لیتے تھے۔ یہ جو میں بات آپ کو اس وقت بیان کر رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں ہے، چونکہ رواج سے چلی گئی ہے، چونکہ رواج سے چلی گئی ہے اس لیے انوکھی محسوس ہوتی ہے۔ اور میں نے درس میں بیان کی نا جمعرات والے دن، مجھے ایک بندے نے فتویٰ اس وقت جاتے جاتے لگا دیا، جاتے جاتے انہوں نے کہ جی اکابر کی ترتیب تو نہیں ہے، اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تیرے مطالعے کی کمی ہے، تیری معلومات کی کمی ہے، تجھے خبر ہی نہیں ہے یہ بڑوں کی ترتیب ہے، یہ بڑوں کی ترتیب ہے، یہ میری ترتیب نہیں ہے۔ کتابیں سب گن پڑھنا، جیسے میں نے حضرت لاہوری سے فرمایا کہ حجت اللہ البالغہ سب گن پڑھی، شامینہ رحمت اللہ علیہ نے عوارف المعارف سب گن پڑھی، علامہ ابن عربی کی کتابیں، علامہ محی الدین ابن عربی کی کتابیں فصوص الحکم ہمارے اکابر کی زندگی میں ہے، انہوں نے سب گن پڑھی، سب گن پڑھی۔ اور حضرت لاہوری تو فرماتے ہیں مجھے جنگل میں لے جا کے حجت البالغہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے خاص نمبر میں یہ بات لکھی ہوئی، پڑھ لے کو بندہ حوالے کے طور پہ عرض کر۔ اور باقی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنے لوگوں نے سب گن پڑھی ہیں کتابیں، اور کتابوں سے فیض حاصل کیا اور ان سے استفادہ کیا۔ رواج جو چیز چلی جائے وہ چیز بڑی دیر سے سمجھ آتی ہے، رواج سے چلی گئی نا، وہ چیز دیر سے سمجھ آتی ہے کیونکہ وہ رواج میں تھی ہی نہیں، اس لیے دیر سے سمجھ آتی ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے سید حجویر، یہ لکھی ہے سید متین ہاشمی صاحب نے، دیال سنگھ کے ریسرچ ڈائریکٹر تھے مولانا سید محمد متین ہاشمی رحمۃ اللہ، کمال کی تحقیق کی ہے ان بندوں نے۔ یہ 412 صفحات کی کتاب ہے، اور 412 صفحات میں انہوں نے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کمال کر۔ یہ کچھ ابتدائی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ اب یہ کشف المحجوب کا سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ۔ یہ پورا خطبہ حمد و نعت عرض کیا شیخ نے، اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد فرماتے ہیں
بندہ علی بن عثمان بن ابی الحسن علی جلابی سم الحجویری رحم اللہ عرض پرداز ہے کہ میں نے استخارہ کیا اور ان اغراض کو جو نفس میں پھرتی تھی دل سے دور کر دیا. دو چیزیں اس میں ہیں. ہم نے کشف المحجوب کی ابتدا شروع کر دی. شیخ فرماتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پہ درود السلام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے استخارہ کیا. اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی. مومن اللہ کی اجازت اور مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا. آپ کو استخارے کا آج ایک آسان عمل طریقہ بتاتا ہوں. یہ جو مسنون استخارے کی دعا ہے نا، یہ مسنون دعاؤں میں مل جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی کتابوں میں مل جاتی ہے. مسنون استخارے کی دعا. یاد رکھنا کہ استخارہ یہ نہیں ہے کہ استخارہ کریں گے، ایک بزرگ ہوگا، اس نے سبز لباس پہنا ہوا ہوگا، پھر آ کے بتائے گا. نہیں، یہ نہیں. فرمایا جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا. جو استخارہ کرتا ہے کبھی پشیمان نہیں ہوتا. جو استخارہ کرتا ہے کبھی نادم نہیں ہوتا. وہ استخارہ کیا ہے؟ وہ استخارہ یہ ہے کہ آپ ایسا کریں. اس کا ایک آسان طریقہ بتاتا ہوں. جس کام، جس مقصد کے لیے آپ نے اللہ جل شانہ سے پوچھنا ہے کہ یا اللہ یہ اس میں میرے لیے خیر ہے یا نہیں ہے، توجہ کرنا، تو اس کے لیے ایسا کریں کہ وہ مسنون دعا جو ہے آپ چھوٹی سی کتاب میں ہے، لکھ لیں، کاغذ پہ لکھ لیں، اس کی فوٹو کرا لیں. ہر نماز کے بعد اس کو آپ 7 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں اور سوتے ہوئے اس کو 7 دفعہ پڑھ کے سو جایا کریں اور اپنے مقصد کا تصور کر لیا کریں. بس چند دنوں میں، طاق دنوں میں، 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن، چند دنوں کے اندر آپ کی توجہ اللہ پاک اس چیز سے ہٹا کے دوسری طرف کر دے گا. یا پھر اللہ جل شانہ اگر وہ کام کر بھی دیا ہے، اللہ پاک اس کو بڑے نقصان سے بچا دیں گے، اللہ بڑی قلت سے بچا دیں گے. اب سمجھ آئی؟ تو شیخ نے اس کتاب میں سب سے پہلے استخارہ کیا. کیونکہ اللہ پاک سے مشورہ کیا تھا. اب اللہ پاک نے اس کو تا قیامت زندہ رکھا ہے. دنیا کی پتہ نہیں کتنی زبانوں میں کشف المحجوب کے ترجمے ہو چکے ہیں. 1936 میں 2 انگریز تھے، 2 انگریز 1936 میں انہوں نے کیا کیا؟ 2 انگریزوں نے 1936 میں، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ کشف المحجوب کی شرح لکھی ہے ایک بندے نے، 976 اس کے صفحات ہیں. اس میں ایک عجیب بات لکھی ہے اور بڑی کام کی بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ 2 شخص تھے، ایک کا نام تھا محمد فاروق، ایک کا نام، اور دوسرا کا نام تھا شہید اللہ. یہ کشف المحجوب پڑھ کے مسلمان ہو گئے. انگریز تھے، گورے تھے، کشف المحجوب پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے، انہوں نے یہ پاکستان میں بر صغیر میں آئے. پاکستان بر صغیر ایک ہی چیز تھی. جب یہ یہاں پہنچے تو انہیں چاہیے تھا کوئی مرشد، کوئی رہبر چاہیے. مرشد دراصل رہبر کو کہتے ہیں. جو حضرات حج پہ جاتے ہیں نا، حج پہ جاتے ہیں، ان سے آپ ایک سوال کیا کریں، اور وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں راستے میں نوجوان لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے گلے میں کارڈ ہوتے ہیں، ان کے گلے میں نہیں ہے، اس میں ہے بس وہ صفحہ نمبر مجھے نہیں مل رہا. گلے میں کارڈ ہوتے ہیں،
تو وہ حج والوں کے بس کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور بلڈنگ تک چھوڑ کے آتے ہیں، ان کو مرشد کہتے ہیں۔ میں ابھی حج میں بس میں تھا، میں نے کہا ابھی آپ کو مرشد آئے گا، آپ کا سب راستہ دکھائے گا۔ بندہ میرے ساتھ تھا، وہ کہہ رہے وہ تو مرشد پاکستان میں چھوڑا، میں کہا ابھی آئے گا، دیکھنا تو ڈرائیور نے زور سے کہا تاز مرشد، زور سے کہا۔ ایک نوجوان آیا، اس کے پاس بس نمبر تھا، اس کے لیے تعینات تھا وہ باقاعدہ۔ اس نے جناب آ کے بیٹھا، پاسپورٹوں کا تھیلا ہاتھ میں لیا اور بلڈنگ تک چھوڑ کے آخر وہ گیا۔ میں نے کہا مرشد وہ ہی ہے کہ مرشد کامل ایسا ہوگا جرا لون دے وچ وسے ہو، یہ ہے مرشد جو منزل تک چھوڑتا ہے، آخر منزل تک۔ لیکن میں نے ان سے کہا، میں دیکھو یہ ڈرائیور کو کہہ رہا ہے اس سڑک پہ چلو، ادھر چلو، ادھر چلو، ادھر چلو، ڈرائیور اس کی مان رہا ہے، ڈرائیور اس کی نہ مانے اور سواریاں بھی اس کی نہ مانے اور مرشد بھی کہیں، پھر پہنچیں گے منزل تک یا وہیں گھومتے رہیں گے؟ ایک دفعہ ہمیں مرشد نے گھما دیا تھا، اس کو راستہ بھول گیا، اس کو راستہ بھول گیا، بس گھوم رہی ہے ادھر ادھر گھوم رہی ہے۔ میں نے کہا مرشد بھول گیا ہے، جو دو ایک دفعہ حج پہ چلا جائے اس کو کچھ پتہ چل جاتا ہے نا۔ میں کہا مرشد بھول گیا، میں اس کو پوچھ۔ وہ ڈرائیور تو بیچارے مصری اور یمن کے آتے ہیں نا، آج کے سیزن میں باہر سے آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مرشد بھول گیا، اور میں مرشد نے کہا بھول گیا۔ پھر اس نے فون کیا اور پوچھا، اس نے کہا فلاں جگہ۔ تو شیخ نے استخارہ کیا سب سے پہلے، اچھا، پھر استخارے کے بعد اگلی بات سن، کہنے لگے میں نے استخارہ کیا ان اغراض کو جو نفس میں پھرتی ہیں۔ کیوں؟ نفس 3 قسم کے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ واحد نفس ہے جو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، تو فرمایا کہ میں نے نفس میں پھرتی ہیں دل سے دور کر دیا، اور تمہاری درخواست کے مطابق اللہ تمہیں نیک بخت کرے، کام کرنے کے لیے مستعد ہو گیا، اور اس کتاب سے تمہاری مراد بر لانے کا مصمم ارادہ کیا، اور اس کتاب کا نام کشف المحجوب رکھا، جس سے تمہارا مقصود واضح ہو گیا کہ اس کتاب میں تمہارے مقصد سے تعلق رکھنے والی باتیں کئی ابواب چیپٹرز میں منقسم ہو گئیں، تقسیم ہو گئیں۔ اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ سے مدد اور توفیق مانگتا ہوں، اپنے قول اور فعل میں اپنی ہی طاقت اور قوت سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں، اور توفیق و مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ میں نے جو کتاب کی ابتدا میں اپنا نام لکھا ہے، اس سے 2 چیزیں مطلوب ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں میں نے کتاب میں اپنا نام کیوں لکھا؟ اس سے 2 چیزیں مطلوب ہیں، ایک خاص لوگوں کا حصہ اور ایک بات عام لوگوں کا حصہ۔ جو عام لوگوں کا حصہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جب اس علم سے ناواقف لوگ نئی کتاب دیکھتے ہیں جس میں جا بجا مصنف کا نام لکھا ہوا نہ ہو تو اس کو اپنی طرف سے منسوب کر لیتے ہیں۔ اس میں شیخ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تھا وہیں۔ یہ دھوکہ آج نہیں ہے، آج سے یہ 1000 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے۔ کتنے سال پہلے؟ ہاں، یہ تقریباً 1000 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے، تو شیخ کے ساتھ پہلے دھوکہ ہو گیا تھا، اس لیے جا بجا اپنا نام لکھا، علی لکھا بار بار، جس سے مقصد پورا نہیں ہوتا۔ کتاب کی تصنیف و تالیف اور جمع کرنے سے مصنف کا اس کے سوا اور مقصود نہیں ہوتا کہ اس کتاب سے مصنف کا نام زندہ رہے، پڑھنے والے اور تعلیم پانے والے لوگ اس کے لیے نیک دعا کرتے رہیں۔ کیونکہ مجھے یہ حادثہ 2 دفعہ پیش آیا، یہ شیخ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے میرے اشعار کا دیوان مجھ سے مانگ لیا، اور اصل نسخہ اس کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ بھئی وہ پرنٹنگ کا شعبہ تو تھا نہیں، ایک ہی بیاض ہوتی تھی، یا اس کو ہاتھ سے قلم کر کے لکھ لیتے تھے، تو اصل نسخہ اس کے سوا تھا ہی نہیں۔ اس نے سب کو لٹ پلٹ کر دیا اور میرا نام اس کے شروع سے اڑا دیا اور میری محنت ضائع کر دی، اللہ اس پر رحم کرے۔ دوسرا یہ کہ میں نے تصوف کے طریقے میں، اللہ اس کو آباد رکھے، ایک کتاب تالیف کی، اس کا نام رکھا میں نے منہاج الدین۔ ایک ذلیل مدعی نے جس کا نام لکھنے کے لائق نہیں، میرا نام اس کتاب سے اڑا دیا اور عام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کتاب کو اس نے تصنیف کی ہے۔ اگرچہ خاص لوگ اس کی بات پر ہنستے رہے، یہاں تک کہ اپنی بے برکتی کی وجہ سے اس حد تک پہنچا کہ اللہ تعالی نے اس کا نام طالبان دارگاہ الہی کے دیوان سے ہی خارج کر دیا۔ اس کی ایک وجہ ہے،
اس نقطے کو سمجھنے کی بات ہے. اس نے دیکھا نا کتنا طاقتور لفظ لکھا, طالبان درگاہ الہی, یعنی اللہ کی بارگاہ کے جو خاص طلب کرنے والے ہوتے ہیں, جو بلا ولی ہوتے ہیں, اللہ نے ان لوگوں میں اس کا نام خارج کر دیا. اور کیوں خارج کیا؟ اور خارج اس لیے کیا کہ اس نے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی تھی. اور جو اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے نا, اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہوتا ہے. کسی نے پوچھا کہ اللہ پاک, اللہ کا جو ولی ہوتا ہے, اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر کے اللہ اس کا ایمان کیوں چھینتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, طریقہ یہ ہے, بادشاہ جب کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے تو سب سے قیمتی چیز پہ ہاتھ مارتا ہے. نقطہ سمجھ لے, وہ زمینیں تو قبضہ کر لیتا ہے, وہ خزانہ سب سے قیمتی چیز ہوتا ہے, اس پہ ہاتھ مارتا ہے. تو اللہ پاک جس سے ناراض ہوتا ہے اس کی سب سے قیمتی چیز, ایمان سے بڑھ کے قیمتی چیز کچھ نہیں. ایمان سے بڑھ کے قیمتی چیز, تو سب سے قیمتی چیز ایمان ہوتی ہے. اس ایمان میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہوتی ہے. ایمان پہ ہاتھ جو ہے پڑتا ہے, اس کا ایمان چلا جاتا ہے. تو یہی شیخ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اپنی بے بسی کی وجہ سے اس حد تک پہنچا کہ اللہ جل شان اس کا نام طالبان درگاہ الہی سے دیوان سے خارج کر دیا. لیکن جو بات خواص کا حصہ وہ یہ ہے کہ جب وہ ایک کتاب دیکھیں گے ان کو معلوم ہوگا کہ اس کا مؤلف اور اس فن سے اور اس علم کا عالم اور محقق گزرا ہے, تو اس کے حقوق کی رعایت اچھی طرح سے کریں گے, اس کے پڑھنے اور یاد کرنے میں زیادہ کوشش کریں گے, اور مصنف اور پڑھنے والے کا مقصود اس سے اچھی طرح کوئی نہیں. استخارہ, اور جو میں نے کہا میں نے استخارہ کیا, اس سے مراد اللہ کے ان آداب کی نگہداشت سے ہے جن کا اپنے پیغمبر اسلام اور آپ کے ماننے والوں نے اس کا حکم دیا. وہ یہ, جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو, اور استعاذتاً یعنی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا, استعانت ہر بات میں اللہ کی مدد چاہنا, اور استخارہ اللہ سے طلب خیر کرنا, سب کے معنی طلب خیر, اپنے تمام کاموں کو اللہ کے سپرد کرنا اور طرح طرح کی آفتوں سے نجات حاصل کرنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے, اس طرح استخارے کی تعلیم دیا کرنا کرتے تھے. اب بات واضح ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اس طرح سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم فرمایا کرتے تھے, اسی طرح کس کی تعلیم کرتے تھے؟ ہاں, بس جب بندہ جانتا ہے کہ تمام امور کی بہتری اس کے کسب, اس کی تدبیر پر موقوف نہیں, کسب کہتے ہیں اس کی کوشش, اس کی تدبیر پر موقوف نہیں, بلکہ بندوں کی بہتری کو اللہ ہی جانتے ہیں, اور جو بھلائی اور برائی بندے کو پہنچتی ہے وہ مقدر ہے. پس لا محالہ قضاء الہی کو تسلیم کر لینے اور اس سے مدد مانگنے کے سوا چارہ کار اور ہے ہی نہیں, اور تاکہ وہ نفس امارہ کی شرارت اور سرکشی سے بندے کی ہر حالت میں حفاظت رکھے اور بندے کی بہبودی اور بہتری اس کو عطا ہو. اس لیے ضروری ہے کہ تمام کاموں میں بندہ اللہ سے استخارہ کرے تاکہ وہ اس کو خطا و خلل اور آفت سے محفوظ رکھے. بات میری سمجھے ہے؟ نہیں, میرے پاس قلم ہے, آپ کی سیاہی وہ ہے نہیں لی. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو کشف المحجوب کا سبق آج یہ پہلا آپ نے سن لیا. آج تاریخ کیا ہے؟ آج کی ان باتوں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ان سبق کو بیٹھ کے دہرائیں ذرا. آج کی ان باتوں سے ایک تو ہم نے سب سے پہلا جو سبق لیا ان باتوں سے, آج کی جو ہماری ساری گفتگو ہوئی, کہ ہمیں حضرت علی حجویری, پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ملا. کہاں سے چلے, کون تھے, کیا تھے, کس طرح تھے.
اور اس تعارف میں ایک بات میں کہنا بھول گیا، گفتگو میں آئی پھر بھول گئی تھی۔ ایک بات جو اہم ہو، جو کسی کتاب میں نہیں ملتی، میں نے عرض کیا تھا کہ میرا تقریباً 21 سال کا مطالعہ ہے، اور میں نے 21 سال مطالعہ کیا روحانیت پہ، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مطالعے میں شامل ہے۔ ایک بات جو خاص طور پہ ہے وہ اس میں نہیں، میں نے کتابوں میں نہیں ملتی، جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آپ کا کچھ عرصہ قیام یہاں میانی صاحب کے جہاں قبرستان ہے ان کے ٹیلوں پہ رہا، پھر لوگوں نے یہاں جہاں آپ نے چلہ کشی کی، عبادت کی، اللہ کا تعلق اور دھیان حاصل کیا، جوانی 34 سال کی عمر میں تشریف لائے یہاں لاہور میں، 34 سال کی عمر میں 52 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ 60 سال کی عمر زیادہ نہیں ہوئی، زندگی کا وصال جو ہوا تقریباً 52 سال کی عمر میں ہوا، تقریباً، اس میں بعض لوگوں کو کچھ کم بیشی ہے، تقریباً 52 سال کی عمر۔ تو یہاں انہوں نے پھر مغلیہ دور کے بادشاہوں نے اس کی جگہ ایک خوبصورت مسجد بنا دی، بہت عالیشان مسجد تھی۔ پھر وہ مسجد ویران ہوتے 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 تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مجھے لے گئے تھے اس مسجد میں، ویران مسجد تھی، تو وہاں کے لوگ وہاں شراب کشید کرتے تھے، اس میں گدھے تھے، تو میں نے خود دیکھے، اور پرانی لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں بالن جلانے کا، پرانی اینٹیں، گند خرابہ، پھر وہاں ہرنی بیٹھ کے نشہ کرتے تھے، اوڑھتے۔ پھر اللہ پاک سے عرض کرتے کرتے اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے ایسا اسباب بنایا، سبب بنایا غیب کے خزانے سے کہ الحمدللہ اب وہ مسجد ہمارے پاس ہے۔ میں نے ایک دو بندوں کا اس کا انکشاف کیا تو حیرت انگیز، حیران ہو گئے کہ واقعی عجیب بات ہے، اور یہ کسی تاریخ کی کتاب میں آپ کہتے ہیں ملتی نہیں ہے کہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں قیام گاہ رہی، چلہ کشی رہی، عبادات کا حصہ رہا۔ میانی صاحب کے قبرستان میں مسجد موجود ہے، مغلیہ دور کی بنی ہوئی، بڑی پرانی موٹی موٹی اینٹیں، اور آپ اگلی بات سے حیران ہوں گے، مسجد کے نیچے ایک تہ خانہ ہے چھوٹا سا، سیڑھیاں اترتی ہیں، اور وہ چلہ گاہ ہے۔ حصول خلوت کے لیے، تنہائی کے حصول کے لیے مسجد کے نیچے جو ہے وہ تہ خانہ ہے۔ تو آج کا جو ہمارا یہ تعارف ہوا، ایک تو آپ کو تعارف ہوا، سب سے پہلی بات تھا کشف المحجوب کا تعارف، اور صاحب کشف المحجوب پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف ہوا، کون تھے، کہاں سے آئے، حسب نسب کیا تھا، شجرہ کیا تھا، یہ تعارف ہوا، ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے کشف المحجوب کے ابتدائی حصے میں پڑھی، آج کے اس میں دو چیزیں آپ کی خاص طور پہ نظر رہی، دو تین چیزوں پہ۔ پہلی چیزوں پہ یہ نظر رہی کہ انہوں نے استخارہ کیا، استخارے کی اہمیت اور استخارے کی حیثیت اور استخارے کی ضرورت کا احساس ہوا کہ اسلام میں اس کی کتنی ضرورت ہے۔ اور ہم استخارے سے مراد کیا ہے، ایک اور نقطہ غور سنو، استخارے کا نچوڑ کیا ہے کہ مومن کی جب بھی نظر اٹھے اللہ پہ اٹھے۔ اب سوچیں، پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ تو اپنی کتاب لکھنے پہ نظر کہاں ان کی گئی، اللہ پہ گئی۔ یہ سبق دیا ہے انہوں نے کتاب کے شروع میں کہ ہماری جب بھی نظر اٹھے کس پہ اٹھے، میں سچ بتاؤں ساری کشف المحجوب ہمیں توحید کی طرف لاتی ہے، ساری کشف المحجوب۔ اور پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے سارے اسباق جتنے بھی آپ پڑھتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ اس کو ختم کرنا ہے، اس کو ختم کر ساتھ دیں گے نا، بے وفائی تو نہیں کر جائیں گے۔ یہ مضامین خشک ہوں گے آپ کو، قصے کہانیاں ہوں، جھوم جھوم کے ہیر رانجھا ہو، وارث ہو، سبحان، مضامین خشک ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ چلے گا، اور پھر آپ اپنے اندر ایک حیرت انگیز روحانیت محسوس کریں، آپ یہاں سے جانے کے بعد تجربہ کریں، روحانیت محسوس کریں۔
تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری نظر اللہ کی ذات عالی پہ اٹھے. یہ سب سے بڑی توحید ہے اور مومن کا مزاج ہے. وہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، اس نے کہا کہ وہ بندہ ماں کو فون کر رہا تھا، وہیں کعبہ میں مکہ مکرمہ میں بیٹھا تھا، تب مطاف میں بیٹھا ہوا تھا. اماں کو کہنے لگا، اماں داتا صاحب جا کے اتنے دیکھ پکا، میرا دم بڑا کٹ رہا ہے. یعنی مطاف میں بیٹھا ہوا ہے کعبہ کے سامنے. کہنے لگے ایک دیکھ جا کے ونڈ. ماں کو کہہ رہے ایک دیکھ جا کے بانٹ، میری طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے اور پریشانی ہو رہی ہے. دیوانے پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب لکھنے سے پہلے استخارہ کیا، کعبہ والے کی طرف رجوع کیا. اور تو کعبہ میں آ کے کعبے والے کی طرف رجوع نہیں کر رہا ظالم ہے. تو کعبے میں آ کے کعبے والے کی طرف رجوع نہیں کر رہا. اس نے کعبے والے سے لینا ہی نہیں سیکھا. اللہ بھی کچھ کر سکتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے چلو اللہ سے اتنا ڈر لو جتنا تھانے دار سے ڈرتے ہو. ہاں کہنے لگے علاقے کے ایسے چور پٹواری سے بگاڑ کے نہ رکھنا. اتنا ہی چلو ڈر لو. یہ سبق پہلا دیا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے لینا ہے، اللہ کو چاہنا ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا، اللہ کے بغیر سب کچھ نہ کر سکے. یہ پہلا سبق ہے. پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد پہلا سبق یہی دیا کہ میں نے استخارہ کیا. استخارے سے مراد کیا ہے؟ یہی تو پھر آگے استخارے میں وضاحت لکھی ہے، خود لکھی ہے کہ میں نے استخارہ کیا کہ میری نظر پہلی اللہ کی ذات عالی کی طرف اٹھی. یہ پہلی نظر اللہ کی ذات عالی کی طرف اٹھ جانا، یہ مومن کے دل میں اللہ کی ذات عالی کا آ جانا ہے. اور جس کی دل میں اللہ نہیں ہے، اللہ والے اس کے دل کی محبت کو، اس کے دل کی محبت کو اللہ کی محبت کے آگے بڑھا نہیں سکتے. اس کے دل میں پہلے رب ہے ہی نہیں. مجھے ایک چیز بتاؤ، پتھروں پہ کبھی گل و گلزار ہوتا ہے یا مٹی پہ ہوتا ہے؟ یاد رکھنا جس دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے وہ دل پتھر ہے. اور جس دل میں کلمہ ہے یعنی اللہ ہے، اس کا نبی علیہ السلام ہے، وہ دل جو ہے وہ مٹی ہے. ہاں وہ بنجر تو ہو سکتی ہے، مٹی پھر آباد ہو جایا کرتی ہے، پتھر کبھی آباد نہیں ہوتے. نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ والوں کا فیض جو چلتا ہے وہ مٹی پہ چلتا ہے. ہاں ارے پتھر اگر میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ بھی جائے نا، وہ پتھر تو پتھر ہی رہیں گے. وہ ابو جہل پتھر ہی تھا، وہ ابو لہب پتھر ہی تھا، عبداللہ ابن ابی پتھر ہی تھا. اس پتھر نے تو اللہ کے نبی کا فیض بھی نہ لیا اور محروم رہ گیا. معروم نہ رہا کیوں جی؟ معروم رہا. تو پہلا سبق جو آج ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نظر اٹھے تو اللہ کی ذات پہ جائے. اور دوسرا سبق جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا ہے کہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں جو سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، انعمت، تو انعام یافتہ لوگ چار ہیں: نبیین، صدیقین، شہداء اور یہ صالحین، اولیاء کرام، اللہ کے ولی. اور انہوں نے اس سبق میں پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اس سبق میں ایک بات فرما دی ہے. اور بعض اوقات میرے مرشد پیر علی حجویری نہیں فرماتے تھے، پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے میرے نانا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، میرے نانا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ سبق فرما دیا. کیا سبق فرما دیا؟ کہ میں نے سب سے پہلے استخارہ کیا
اور استخارے سے مراد یہ ہے کہ میں نے اللہ کی ذات کی طرف نظر ڈالی کہ اللہ تو کرے گا، خیر شر تیرے ہاتھ میں، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کی ہے کہ میں نے اپنے نفس اندر کا نفس امارہ جو ہر ولی میں ہے، ہر فقیہ میں ہے، ہر کتب میں ہے، ہر ابدال میں ہے، ہاں اللہ چاہے الا ما رحم ربی وما ابرئ الا النفس الامارۃ الا، قرآن کہتا ہے یہ نفس امارہ ہے، ہاں الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ رحم کر دینا اس کا نفس اللہ پاک دبا دیتا ہے، اس کو شرارت اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا پھر اللہ سے میں نے رحم مانگا، اللہ کا کرم کیا، لہذا اللہ نے میرے نفس کو فنا کر دیا اور اللہ نے اپنی محبت کو، اپنے حبیب کی محبت کو غالب کر دیا۔ تو دوسرا سبق یہ ہے کہ اس میں ہم نے اللہ جل شانہ سے ہر وقت نفس کی شرارت کو دور کرنے کے لیے مانگنا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا، جو بندہ اس آیت کو پڑھتا رہے گا اللہ جل شانہ اس کو نفس اور شیطان کی شرارتوں سے سدا حفاظت اور محفوظ فرمائیں گے۔ یہ آیت بڑے کام کی ہے۔ اس آیت کا ورد کرنے والا نفس اور شیطان کی شرارتوں سے حفاظت میں رہتا ہے۔ اور آخری بات جو شیخ نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ میں نے جگہ جگہ اپنا نام لکھا ہے۔ نام اس لیے لکھا ہے کہ کوئی بندہ اس کو اپنی طرف منسوب نہ کر لے۔ اس پہ بھی ایک بات بتاتا چلا جاؤں، غور سے سمجھیے گا، یہ بڑی کام کی بات ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا مسلمان پہ بدگمانی نہ کر، لیکن اپنی چیز کی حفاظت کر، کہیں ایسا نہ ہو تیری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے۔ آپ سمجھے؟ تیری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے تو اپنی چیز کی خود حفاظت کرے۔ تیرا جوتا ہے، تیری سائیکل ہے، تیری موٹر سائیکل ہے، تیری سواری ہے، کوئی بھی زندگی کا سامان ہے، اس کی خود حفاظت کر، کوئی تیری وجہ سے گناہگار نہ ہو جائے۔ اس نے عورت کو کہہ دیا اپنا چہرہ ڈھانک لے، کہیں تیری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے، کہیں تیری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کہ تجھے دیکھ کے مخلوق خدا گناہگار ہو جائے۔ یہ شیخ نے فرمایا اس لیے جگہ جگہ اس سے جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں، فقیر کی بات دل دریا سمندر ڈونگے تو کون دلاندیاں جانے ہوں، یہ فقیر کی جو بات ہوتی ہے وہ گہری باتیں ہوتی ہیں، جو سبق اصل ایک ہوتا ہے لیکن سمجھانے میں بہت مقاصد ہوتے ہیں اور بہت مضامین ہوتے ہیں اور بہت پیغامات ہوتے ہیں۔ اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ اپنی چیز کی اس لیے حفاظت کر کہ کوئی تیری وجہ سے گناہگار نہ ہو جائے۔ تو فرمایا اس لیے میں نے جگہ جگہ اپنی کتاب کا نام میں اپنا نام لکھا، اپنی کتاب میں اپنا نام لکھا۔ تو ٹھیک ہے نا بھائی؟ آج کے آپ کے جو ہے کشف المحجوب کا جو حلقہ ہے اس میں ایک بات میں نے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، انشاءاللہ امید ہے آپ کو نفع ہوگا۔ ابھی تو ابتدا کی ہے، آج ابتدائیہ تھا۔ ابتدائیہ میں جو ہے وہ بلڈنگ ہے نا ٹوٹی پھوٹی ہو، نقشہ نظر نہیں آتا، روڑی پڑی ہوئی ہے، باہر ڈھیر لگا ہوا ہے ہر طرف۔ اس نے کہا بس یہاں یہ بنے گا سی، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے جی سبحان اللہ، نظر تو کچھ آ ہی رہا، نے دیکھنا تو صحیح پھر کیا بنے گا۔ یہ مکتوبات صدی ہے، اس میں سے کچھ تھوڑا سا برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ بڑی برکت ہو جائے گی۔ پہلا مکتوب، یہ حضرت نے شمس الدین تھے چونسا، ضلع بھاگلپور۔ یہ چونسا پھل ہے نا، یہ ایک علاقے کے نام کی وجہ سے، چلو شکر ہے، چونسا کو تو سارے جانتے ہیں، لاہوری تو ویسے ہی جانے، چونسا کو کیوں ڈاکٹر صاحب؟ چونسا کو لاہوری تو ویسے ہی جانے ہیں، تو چونسا کو تو لاہوری ویسے ہی جانتے ہیں۔ تو چونسا ضلع بھاگلپور انڈیا میں ایک جگہ کا نام ہے۔ سہارنپور میں ہے، کس جگہ میں ہے؟ آپ سہارنپور کے بھاگلپور میں ہے، میں نے تحقیق کی اس کی، تو بھاگلپور میں ہے۔ تو یہ وہاں کے ایک نواب تھے، نواب شمس الدین ان کا نام تھا۔ تو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ جن کی یہ مکتوبات صدی ہیں، تو شیخ نے ان کو خط لکھے
اپنے مرید کو، کیونکہ فیض قلم سے بھی ملتا ہے، فیض قدم سے بھی ملتا ہے، قلم سے بھی قدم سے بھی، لیکن امت کو نفع قدم سے ہوا ہے، جب جس قلم کے پیچھے قدم ہوگا امت کو اس سے نفع ہوگا۔ اب آپ چل کے آئے ہیں، یہی چیز آپ نیٹ پہ بیٹھ کے دیکھ لیتے وہ نفع نہ ہوتا۔ یاد رکھنا، جس چیز کے پیچھے قدم نہ ہوں گے، جس چیز کے پیچھے اس چیز کا نفع نہیں ہوگا۔ یہ چل کے آنا، قربانی کرنا، چھوڑنا، یہ ہر جمعرات کو چل کے جو آتے ہیں نا، یہ قدم چلتا ہے۔ سچ بتاؤ جمعرات کو مخلوق کو نفع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ مجھے تو پتہ نہیں کتنے سے واقعات ملتے ہیں کہ مخلوق خدا کو کتنا نفع ہو رہا، اس کی بنیاد قدم ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں میرے عزیز بھائی شمس الدین، تم کو اللہ جل شانہ دونوں جہاں میں عزت دے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ بزرگوں کے نزدیک از روح شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت اجمالاً توحید کے 4 درجے ہیں، اور ہر درجہ میں مختلف حالت اہل توحید کی ہوا کرتی ہے۔ توحید کا پہلا درجہ یہ ہے، ایک گروہ فقط زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر دل سے رسالت و توحید حق کا منکر ہے، ایسے شخص زبان شرح میں منافق کہے جائیں گے۔ یہ توحید مرنے کے وقت یا قیامت کے دن کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، سراسر وبال و نکال آخرت کا باعث ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور توحید کا دوسرا درجہ، اس کی 2 شاخیں ہیں، ایک گروہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دل میں بھی تقلیداً اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، جیسے کہ ماں باپ سے اس نے سنا، اس پر ثابت قدم ہے۔ اس جماعت کے لوگ عام مسلمانوں میں ہیں۔ اور دوسرا گروہ زبان سے بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دل میں بھی اعتقاد صحیح رکھتا ہے، علاوہ اس کے علم کی وجہ سے اللہ کی وحدانیت پر سینکڑوں دلیلیں بھی رکھتا ہے۔ اس جماعت کے لوگ متکلمین یعنی علماء ظواہر کہلاتے ہیں۔ یعنی آنکھیں حاصل کرو، جاؤ آنکھیں حاصل کرو، خاک کا ہر ذرہ ایک پیالہ ہے جس میں سارا جہان دکھائی دیتا ہے۔ سمجھنے والے اس لفظ کو سمجھیں گے۔ عام مسلمان و متکلمین یعنی علماء ظاہر کی توحید وہ توحید ہے کہ شرک جلی سے نجات پانا اس سے وابستہ ہے، سلامتی اور ثبات آخرت سے ملحق ہے، خلود دوزخ سے رہائی ہے، بہشت میں داخل ہونا اس کا ثمرہ ہے۔ البتہ اس توحید میں مشاہدہ نہیں، اس لیے ارباب طریقت کے نزدیک اس توحید سے ترقی نہ ہوگی، ادنی درجے پر قناعت کرنا ہے۔ اور توحید کا تیسرا درجہ، موحد مومن با اتباع پیر طریقت مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول، رفتہ رفتہ یہ ترقی اس نے کی ہے کہ نور بصیرت دل میں پیدا ہو گیا ہے۔ غور سے سنیے لفظ، رفتہ رفتہ اس نے ترقی کی ہے، بار بار فقیروں کی محفل میں آتے آتے آتے۔ ٹھیک، یہ جو پتلی اینٹوں کی عمارتیں ہیں نا، یہ صدیوں کیوں چلتی ہیں؟ پتلی پتلی ایشائی قلعہ، بڑی بڑی، زلزلے ان پہ آتے ہیں، وہ ویسے کھڑی رہتی، اور ان کے بنانے میں وقت بھی بڑا لگتا ہے 500 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، انہیں کہ قلعہ موجود ہے، عمارت کھڑی ہے۔ جو چیز آہستہ آہستہ تہ در تہ آئے گی اس پہ وقت تو لگے گا لیکن پائیدار وہی چیز ہوگی۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی بندہ آیا اور آتے ہی اس نے جو ہے نا خوب دن رات ایک کر دیے، یہ ابھی تہجد بھی پڑھ رہا ہے کہ نفل بھی پڑھ رہا ہے اور فرض بھی پڑھ رہا ہے اور یہ بھی کر دیا، کہتے تھے مجھے اس سے خطرہ ہے، فرماتے مجھے اس سے خطرہ ہے۔ جس طرح تیزی سے یہ بندہ ہے نا اتنی تیزی سے جاتا چلا جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ آہستہ آہستہ ہیں، انہیں کہ اس نے طارق نے کہا تھا آہستہ آہستہ ہے۔ ایک بندہ گناہوں کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہے، ساری رات جو ہے موبائل کی زندگی میں اس کو فرصت ہی نہیں ملتی، اب اس سے کہا جائے تو آہستہ آہستہ ہے، نہیں ایسا نہیں۔ گناہ تو وہ ظاہر ہے کہ اس سے آہستہ ایسا نہیں، بس یوں نکل جائے، بڑی مہربانی ہے کہ نکل گیا۔ تو توحید کی جو نعمت ہے یہ فقیروں کی محفل میں بیٹھتے بیٹھتے حاصل ہو جایا کرتی ہے، شیخ یہ فرماتے ہیں۔ کسی سرائے میں ایک سوداگر اترا
اس کی شہرت ہوئی، لوگ اس کا مال اسباب دیکھنے کو چلے، ملاقات کے خواہاں ہوئے۔ ایک شخص نے زید سے پوچھا بھائی تم کچھ جانتے ہو فلاں سوداگر آیا ہوا ہے؟ زید نے کہا ہاں صحیح خبر ہے، کیونکہ معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے یہ توحید عامیانہ کی مثال ہے۔ دوسرے نے عمر سے پوچھا اجی حضرت آپ کو اس سوداگر کا حال معلوم ہے؟ عمر نے کہا خوب، ابھی ابھی میں اس کی طرف سے آیا ہوں۔ سوداگر سے ملاقات تو نہ ہوئی مگر اس کے نوکروں کو دیکھا، اس کے گھوڑوں کو دیکھا، اسباب دیکھنے میں آیا ہے۔ فرمایا ذرا شبہ اس کے آنے میں نہیں ہے، یہ توحید متکلمانہ ہے۔ تیسرے شخص نے خالد سے پوچھا جناب اس کی خبر رکھتے ہو؟ سوداگر صاحب سرائے میں تشریف رکھتے ہیں۔ خالد نے جواب دیا بے شک میں تو ابھی بھی ان کے پاس سے آیا ہوں، مجھ سے اچھی ملاقات ہوئی، یہ توحید عارفانہ ہے۔ دیکھو زید نے سنی سنائی پر اعتقاد کیا، عمر نے اس کو اسباب، اس کو کہتے ہیں گھوڑے کو، اسباب پر دیکھ کر دلیل قائم کی، خالد نے خود سوداگر کو دیکھ کر یقین کیا۔ تینوں میں جو فرق کے مراتب ہے اس کے بیان میں سب کی حاجت نہ رہی۔ اہل طریقت کے نزدیک جس توحید میں مشاہدہ نہ ہو وہ توحید کی صورت اور توحید کا قالب ہے۔ مشاہدہ سے اعتقاد کی کوئی نسبت نہیں، کیونکہ اعتقاد دل کو خامخواہ ایک چیز کا پابند کر لیتا ہے۔ یہ باریک باتیں ہیں، سن لینا، سمجھ نہ آئے تو سن لینا۔ اور مشاہدہ ہر بند کو کھول دیتا ہے، اور مشاہدہ سے استدلال کو بھی کوئی مناسبت نہیں۔ مجھے ایک چیز بتا دیں آپ ذرا، الف انار کا پہلے دن پتہ چل جاتا ہے؟ اس دن میں اب چھوٹے لبیب کو پین پکڑنا سکھایا، بھائی ان دو انگلیوں کے درمیان دے، اس کی ماں بیچاری لگی ہوئی ہے کہ وہ یوں پکڑ رہا ہے۔ میں نے سوچا اس کو پینسل پکڑنا سکھایا جا رہا ابھی، پھر کہتا ہے مجھے جمائیاں لینے جاتا کہ مجھے نیند آ رہی۔ اچھا 4 سو جاؤ پھر جا کے کھیلنا شروع کر دیتا۔ ارے اللہ والو، یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی لائنیں، اس میں تو پین پکڑنا سکھایا جائے، اور عارفانہ اور معرفت کی اتنی گہرے راستے، تو اس میں کوئی وقت بھی نہیں لگے گا۔ ابھی سے گھبرا گئے کہ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ مقاصد اتنے اونچے کہ ہم نے قیامت کے دن پیر علی حجویری کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے، اور وہ جا رہے ہوں گے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ۔ حاجی تو سفارش کر سکتا ہے 400 بندوں کی، اور جس کی تعلیمات سے لاکھوں کروڑوں حاجی بنے وہ سفارش نہیں کرے گا۔ سوچو تو صحیح، مقاصد تو اتنے اونچے، اور ابھی سے طبیعت گھبرا گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو آج کا پہلا سبق ہم یہاں لکھ لیتے ہیں۔ آج کیا تاریخ ہے بھائی؟ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اب ایک مشورہ آپ دے دیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔